غزالی زمان، راضی دوراں، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کے بڑے بھائی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کے مراسم تھے اور یہ چھوٹے سے تھے، تو ان کے بڑے بھائی علامہ کاظمی صاحب کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے گئے، اعلیٰ حضرت نے ان کو گود میں بٹھایا اور اپنی شفقتوں اور دعاؤں سے نوازا۔ یہ اپنے وقت میں امام سنت کہلاتے تھے۔ غزالی زمان ملتان والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی محفل میں ڈسکشن چل رہی تھی کہ بھئی داڑھی کے مسئلے پر کتنی مٹھی واجب ہے، کتنی مقدار ہے، اس کا شرعاً حکم کیا ہے، داڑھی منڈانے والا ایک مٹھی سے گھٹانے والا اس کا حکم کیا ہے، یہ ڈسکشن چل رہی تھی۔ اس دوران کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے مدرسے کا ایک مدرس ہے، آپ کے اس اکیڈمی کا، آپ کی اس یونیورسٹی یا ادارے کا ایک ٹیچر ہے، وہ اعلیٰ حضرت سے داڑھی کے مسئلے میں اختلاف رکھتا ہے۔ اب یہ داڑھی کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے، عمل سے تعلق رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ جو کاظمی صاحب تھے، احمد سعید کاظمی صاحب، یہ لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، جیسے ہی سنا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، جلال میں آ گئے اور فرمایا اعلیٰ حضرت کے فتوے پر تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ اسام الحرمین کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے، یہ عقیدے اور عظمت رسول اور گستاخان رسول کے معاملے میں اختلاف نہیں ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلے میں اختلاف کی بات ہوئی کہ وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ غزالی زمان کو جلال آ گیا، فرمایا احمد رضا خان کے فتوے پر تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہم کیا ہیں؟ یہ غزالی زمان کہہ رہے ہیں۔ آج ہم نے 2-3 کتابیں پڑھی، ترجمے والی بخاری، ترجمے والی مسلم، اور یوٹیوب کے چند کلپ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ریسرچر بن گئے، اور اب ہمارے میں اتنی پاور پیدا ہو گئی کہ ہم بڑے بڑے علماء کو چیلنج کریں گے۔ ابو حنیفہ کے حوالے سے چیلنج کریں گے کہ رفع یدین تو سنت تھا، ابو حنیفہ نے سنت کو کیوں ترک کیا؟ ارے اپنی علمی اوقات دیکھو، امام محمد رضا خان وہ ہے کہ اس کے دور کے اپنے علماء ہو یا غیر علماء ہو، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ احمد رضا خان کے کسی فتوے کا رد کر سکے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ تحدیث نعمت کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بد عقیدہ کے مقابلے میں فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو کاظمی صاحب نے، غزالی زمان احمد سعید کاظمی صاحب نے فرمایا کہ احمد رضا کے فتوے پر تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہم کیا ہیں؟ احمد رضا ہمارے امام ہیں، جو انہوں نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے گا، فکر رضا سے اختلاف کرے گا، ہمارے ادارے میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک جلسے میں آپ نے تقریر کرتے ہوئے اپنے مریدین کو کہا کہ میرے جتنے بھی مرید ہیں، میرا مسلک وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، میں فکر رضا کا داعی ہوں، اور میرا کوئی بھی مرید اگر نظریات کے معاملے میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے گا تو سن لو، وہ میرا مرید نہیں، وہ میرا مرید نہیں، وہ میرا مرید نہیں۔ یہاں تو امیر اہل سنت نے بس یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اس کی ڈیپتھ میں تو جاؤ، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو، تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند کرنا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے آبجیکشن کرو گے تو مجدد الفسانی سے دشمنی لینی پڑے گی، داتا گنج بخش علی حجویری سے دشمنی لینی پڑے گی، امام ابو حنیفہ سے دشمنی لینی پڑے گی، علامہ عینی سے، علامہ سیوطی سے، 14 صدیوں کے اکابرین سے دشمنی مول لینی پڑے گی، کیونکہ فکر رضا 14 صدیوں کے علماء مجددین فقہاء کی تحقیقات کے خلاصے اور درست ترجمانی کا نام ہے۔ بھائی کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیں، اسلامی عقیدہ ہو یا سنی عقیدہ ہو، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس سے اختلاف معاذ اللہ کوئی کرے، اب دیکھیں اس کا حال کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، 14 صدیوں کے علماء کی تحریرات اس کے رد میں کافی ہوں گی، بس کتابیں کھولتے چلے جائیں اور اس بندے کی برائی آپ پر واضح ہوتی چلی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت سے جس نے ٹکر لی ہے، اعلیٰ حضرت سے جس نے اختلاف کیا ہے، تو صحابہ سے لے کر مجدد الفسانی تک امت کے تمام اکابرین نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ ہے فکر رضا، پڑھو تو صحیح۔ تو کاظمی صاحب کہتے ہیں میرا کوئی مرید، یعنی بیعت کے لیے وہ عالم دین تھے، بہت بڑے محقق تھے سید کاظمی صاحب، اور آپ کے کئی شاگرد آج بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ان کے نزدیک حق کا معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے کسی مرید نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا تو وہ میری بیعت سے نکل جائے گا،
تو اللہ پاک ہمیں یہ غیرت، یہ حمیت عطا فرمائے اور فکر رضا پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سنیوں نے یہ پیٹرن سیٹ کر دیا ہے، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا قائد ہو، اس نے ہزاروں کتابیں لکھی ہوں، ہزاروں مدرسے بنائے ہوں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر اس کا کام ہو، کسی ایک عقیدے میں بھی اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے گا، سنی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اور سنیوں کو اس پر مبارک بھی ہو، اور اللہ سنیوں کو اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔